بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہی ہم سیکھیں گے NLP۔ NLP کیا ہے؟ یہ نیورو لینگوسٹک پروگرامنگ ہے۔ اس کے ذریعے آج جدید دور میں انسان نے حیرت انگیز جو اس کے اندر ایسی ایجادات کر لی ہیں کہ انسان جو ہے منٹوں میں اپنی بیماریاں ختم کر سکتا ہے، منٹوں میں کوئی چیز سیکھ سکتا ہے۔ یعنی کہ یہ ایک ایسی سائنس ہے مائنڈ کی جس کے ذریعے انسان جو ہے اپنے کسی بھی مسئلے کو حل کرنا چاہے تو 100% اس کو حل کر سکتا ہے۔ تو انسان جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت اور دو اس کے اندر خوف رکھ کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی سکلز ہیں، مثلا پہلی سکل جو ہے اس کو اس دنیا میں دے کر بھیجی ہے وہ ہے اس کا جو فیڈ کرنا، کھانا پینا جو ہے، یہ اس کو سکل دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد دو خوف ہیں اس کے اندر جو پیدائشی طور پر ہوتے ہیں، جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ پہلا خوف جو ہے وہ ہے اونچائی سے گرنے کا، اور دوسرا خوف جو ہے وہ اس کے علاوہ جو اونچی آواز، جب پرانے زمانے میں انسان غاروں میں رہتا تھا تو اس زمانے کی بات ہے کہ انسان جو ہے اس کے جینز میں شامل ہو گیا ہے، تو یہ خوف اس کی جینز میں شامل ہو گیا ہے۔ یہ دو خوف اور ایک سکل کے علاوہ جتنی بھی سکل سیکھنی ہے ہم نے خود سیکھنی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا، اس کو تخلیق کیا، تو اس کے اندر وہ تمام صلاحیتیں رکھ دیں۔ لیکن اب ہمارا کام ہے کہ ان صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ان صلاحیتوں کو کس طرح کام لینا ہے؟ ہم عام طور پر کہتے ہیں جی کہ ہم کام نہیں کر سکتے۔ ہم کچھ لوگ دیکھتے ہیں زندگی میں کامیاب ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں ناکام ہیں، اور کامیاب لوگ ہیں ہم کہتے ہیں جن کی تقدیر میں لکھ دیا تھا، اور جو ناکام ہے کہتے ہیں ان کی تقدیر میں لکھ دیا گیا کہ ناکام ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ جس انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے احسن التقویم پیدا کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے۔ تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز جو ہے وہ نعوذ باللہ کام نہ کرے صحیح طریقے سے، اور انسان کی بنائی ہوئی گاڑی، موبائل، یہ سب چیزیں جو ہیں ایک جیسا کام کریں، اور اگر نہ کام کریں تو ہم جا کے کمپلین کرتے ہیں اور وہ ٹھیک کر کے دے دیتے ہیں ہمیں۔ تو انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیتیں دے کر بھیجی ہیں۔ ان صلاحیتوں کو کس طرح اجاگر کرنا ہے؟ تو ہم جو ہیں اپنے طور پر کہتے رہتے ہیں جی یہ ممکن نہیں ہے، میرے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پرانے زمانے میں لوگوں کو گاڑی چلانے نہیں آتی تھی، جب گاڑی نہیں تھی، تو اب آپ نے سیکھ لی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی سکل جو ہے آپ سیکھنا چاہیں تو سیکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی ایک جو ہے کہ انسان جو ہے صرف بچپن میں سیکھتا ہے اس کے بعد نہیں سیکھتا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں کہ وہ مرنے تک سیکھ سکتا ہے۔ تو انسانی زندگی جو ہے اس کے دو دائرے ہیں۔ ایک دائرہ جو ہے اندرونی ہے اور ایک بیرونی دائرہ ہے۔ اندرونی دائرہ جو ہے اس کا جو ہے انسان جو ہے یہ مجموعہ ہے تین چیزوں کا: جسم، ذہن اور روح۔ اور ان تینوں کی علیحدہ علیحدہ خوراک ہے، اور ان کو علیحدہ علیحدہ ضرورت ہے۔ ان کی جسم ہے، اس کو خوراک کی ضرورت ہے۔ ذہن ہے، اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے، اور روح جو ہے اس کو عبادت کی ضرورت ہے۔ اس طرح جب انسان جو ہے اپنے ان چیزوں کو پورا کر لے گا تو وہ جو چاہے گا وہ کر سکے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ کو قرآن پاک کی وہ سورہ نمل جو ہے اس میں دیکھیں کہ ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ کس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک لمحے کے اندر اپنے ایک وزیر کے ذریعے منگوا لیا تھا۔ وہ انسان تھا، تو اگر تخت آ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کچھ کر سکتے؟ تو اس طریقے سے اگر آپ خود کرنا چاہیں، اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیں کہ آپ کے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں، آپ ان کو پہچان نہیں رہے، تو ان صلاحیتوں کے لیے آپ ایسا کریں کہ آپ کو یہ رنگز نظر آ رہے ہوں گے۔ میں کیمرے کے قریب کر رہا ہوں، ذرا یہ مجھے بتائیے کہ ذرا رنگ نظر آ رہے ہیں جی؟ اس میں یہ رنگ والے جو ہیں رنگ نظر آ رہے ہیں جی آپ کو؟ تو یہ رنگ جو ہیں ان رنگز کو آپس میں ملائیں آپ ایسے کر کے، اور یہ ہاتھ ایسے بند کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا یہ ہاتھ جو ہے ایک ہاتھ چھوٹا ہوگا اور ایک بڑا ہوگا۔ تو آپ اس کو چھوٹے کو بڑا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے دونوں برابر ہیں تو کوئی بھی مرضی ہے، آپ چھوٹے کو جو آپ کے خیال میں چھوٹا ہے اس کو ہاتھ کو ایسے باہر نکالیں اور اس کو کہیں اے ہاتھ بڑا ہو جا۔ زور سے کہنا ہے، طاقت سے کہنا ہے، اے ہاتھ بڑا ہو جا، اے ہاتھ بڑا ہو جا، اے ہاتھ بڑا ہو جا، اے ہاتھ بڑا ہو جا۔ 5 دفعہ آپ نے کہنا ہے، اور دوبارہ چیک کریں ذرا آپ نے دیکھا تھا کہ میرا یہ ہاتھ چھوٹا تھا، اور اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ فرق پڑ گیا ہوا ہے۔ اور اگر آپ کا پھر بھی نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے زور نہیں لگایا، اور دوسری دفعہ ٹرائی کرتے ہوئے آپ نے کہنا ہے اے اللہ میرا ہاتھ بڑا ہو جائے، اور 5 دفعہ اور فل زور سے کہنا ہے۔ جیسے کہیں گے آپ کا ہاتھ بڑا ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہوئی ہے۔ تو ان دو دائروں کے اندر آپ کا جو دماغ ہے، اندرونی جو سسٹم ہے، اس میں صرف دماغ ہمارے کنٹرول میں ہو سکتا ہے، باقی جو ہے جتنا بھی سسٹم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کنٹرول میں نہیں رکھا۔ بیرونی جو ہے وہ سارا جو ہے ہم نے خود کرنا ہے اس کو کنٹرول۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ایک بندہ دیکھتا ہے اس کو بے ہوش ہو جاتا ہے، دوسرا دیکھتا ہے تو وہ اس کو اٹھا کر ہاسپٹل لے جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے اندر ہے۔ اسی طریقے سے گالی دی آپ کو کسی نے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ
اگر آپ نے گالی کے رسپانس میں اس کو تھپڑ مار دیا یا گالی دے دی، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے دماغ کو کنٹرول نہیں کیا. اور اگر آپ نے کنٹرول کر لیا کہ یہ تو پاگل ہے، یہ تو بیوقوف ہے، یہ جاہل ہے، تو آپ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایکسٹرنل کو کنٹرول کر لیا ہے. تو آپ نے انٹرنل جو ہے اپنے دماغ کو کنٹرول کرنا ہے، اور ایکسٹرنل جو ہے اس کو آپ نے بھی کنٹرول کرنا ہے. یہ آپ کے ہاتھ ہے، اس میں خوشیاں غمیاں. جیسے یہ ٹی وی ہے، موبائل ہے، ہم موبائل سنتے ہیں تو یہاں پر ہر ایک آواز یہاں پہنچ جاتی ہے. ٹی وی چینل ہے تو اس کی ہر نشریات یہاں موجود ہیں، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے لیے ہمیں ریسیور چاہیے. تو دماغ جو ہے، اس سے بڑا ریسیور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا ریسیور ہے. تو دماغ جو ہے اس کو کنٹرول کرنا جو ہے نا سب سے بڑا کام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، ویسے آپ یہ بتائیں ذرا، یہ کنٹرول جو ہے ہمارے ہے یا نہیں ہے؟ اگر کنٹرول میں ہے تو پھر تو آپ کامیاب ہیں، اور اگر کنٹرول میں نہیں ہے تو ناکام ہیں. مائنڈ کنٹرول جو ہے اس کے لیے ایک جدید دور میں رچرڈ بینٹ جو ہیں، انہوں نے اس کو سب سے پہلے جو ہے NLP کو متعارف کروایا. انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں اور کچھ لوگ ناکام ہیں. جو کامیاب لوگ ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور ناکام لوگوں کی کیا وجہ ہے؟ تو کامیاب لوگوں کے پاس کوئی نہ کوئی سکل تھی اور ناکام لوگوں کے پاس کوئی سکل نہیں تھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ ہر بندے کے پاس سکل سکھانے کے لیے ٹائم لوگوں کے پاس نہیں ہے یا وہ سیکھنا نہیں چاہتے، تو اس نے ایک نیا طریقہ اپنایا جو کہ آج کل موبائل میں اپنایا جا رہا ہے کہ ہم اس میں کچھ چیزیں انسٹال کرتے ہیں تو وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے. تو اس نے رچرڈ بینٹ نے اس نے اپنے ساتھ جان بینٹ کو ملا کر ایک کام شروع کیا، اور مختلف جا کے ڈاکٹرز کے پاس یا سائیکاٹرسٹ کے پاس جا کے دیکھتے کہ کیسے لوگوں کا علاج کرتے ہیں، اور انہوں نے خود بھی علاج شروع کر دیا. 30 سال کی تحقیق کے بعد انہوں نے NLP دی. اور NLP ایک ایسی سائنس ہے جو آپ کے مائنڈ میں انسٹال کر جاتی ہے، جیسے موبائل کے ذریعے ہم کوئی ایپ کرتے ہیں پلے اسٹور کے ذریعے ڈاؤن لوڈ. تو اسی طریقے سے جان بینٹ نے بھی یہی کام کیا. انہوں نے مختلف لوگوں سے یہ چیزیں لے کر ان لوگوں کا تجربات شروع کر دیے، اور اس کے نتیجہ جو ہے جو لوگ کئی سٹنگ کے ساتھ کام کرتے تھے اس نے چند منٹوں میں حل کرنا شروع کر دیا. اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ یہ NLP ٹیکنیک جو ہے اب پاکستان میں بھی آ چکی ہوئی ہے. آپ اپنا ان سے علاج کروا سکتے ہیں. یہ 5 شعبوں کے اوپر ہے. یہ 5 شعبے کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے صحت ہے. آپ بیمار ہیں تو آپ کا علاج چند منٹوں میں ہو جائے گا، اور آپ کے اندر ایک ایسی ایپ انسٹال کر دی جائے گی جس کا نام ریکھی ہے، جس کے ذریعے آپ اپنے مائنڈ کے ذریعے اپنا ہی علاج بلکہ دوسروں کا علاج بھی کر سکتے ہیں. اور یہ مائنڈ ماسٹر ہی کر سکتا ہے آپ کے اندر انسٹال، اور یہ پاکستان میں کافی لوگ ہیں. اس کے بعد ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن کے اندر میرے سمیت کافی لوگ کام کر رہے ہیں. آپ جو بھی پڑھیں گے آپ کو اسی وقت یاد ہو جائے گا. احادیث کی ہم نے مثال دی ہوئی ہے پیچھے، ہماری ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے جس میں ہم 10 احادیث سکھا دی ہیں، اور یہ وعدہ بھی کیا ہوا کہ 40 احادیث کو سیکھنا چاہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کو فری آف کاسٹ سکھائیں گے. اور ویسے بھی ہم اس ویڈیو کے اوپر بھی کر چکے ہوئے ہیں، اپنے ایک ویڈیو میں ہم شامل کر چکے ہیں جس میں 10 احادیث ہیں. اسی طریقے سے اس کے بعد بزنس ہے. بزنس بھی آپ کا ہو سکتا ہے. بزنس کے لیے کیسے کاروبار کرنا ہے، آپ کے اندر ایک ایسی چیز انسٹال کر دی جائے گی. بزنس ہے. صحت ہے آپ کی، اس کے اوپر آپ کے اندر کئی جو ہیں ٹیکنیکس ہیں وہ اپنائی جا رہی ہیں. تو پاکستان میں کئی چیزیں ہو رہی ہیں. اس لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن میں ہمیں تو ضرورت ہے ایجوکیشن کی ہے. باقی چیزیں جو ہیں اس میں سیلز ہے، تعلقات ہیں، اس کے اوپر بھی کام کیا ہے انہوں نے، اور 30 کے قریب ایپس انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی لوگوں نے بنا لی ہوئی ہیں. تو ان ایپس کے ذریعے وہ ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں آپ کے دماغ میں، اور 1 منٹ کے بعد یا جب بھی ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے، اور کچھ ایسی ہیں جو 2 3 دن لگتے ہیں، اس کے اندر آپ کام شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کمپیوٹر کے ذریعے بالکل تیار ہو گئے ہوئے ہیں. تو یہ مائنڈ سائنس کا کرشمہ ہے، اور NLP جو ہے یہ سیکھیں لازمی. مختلف جو اس کے ٹرینر ہیں ان سے سیکھیں. ایجوکیشن کے معاملے میں اگر کوئی بچہ نہیں پڑھتا، آپ کے بچے کو سبق یاد نہیں ہوتا، تو اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، صرف اور صرف اس کو ٹیکنیک کی ضرورت ہے. جیسے ہی ہم یہ ٹیکنیک اس کے مائنڈ میں انسٹال کر دیں گے، اسی طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اساتذہ کو سکھائی جائے، تاکہ اساتذہ جو ہیں وہ زیادہ بچوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں. بچہ تو ایک ہی ہوگا لیکن اساتذہ زیادہ. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ NLP سیکھیں، اور جو ٹرینر ہیں ان کے پاس جائیں اور ان سے ٹریننگ لیں، اور ضرور سیکھیں جہاں بھی ہیں. NLP جو ہے ایک آپ کے لیے جادو والا کرشمہ ہے. اس کے ذریعے آپ سیکھ سکتے ہیں جو چاہیں. تو میرا مشورہ ہے کہ آپ NLP ضرور سیکھیں اور اپنے ہر مسئلے کا حل کریں. بہت شکریہ.